بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے وقت انسانوں کو دو لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوستوں، ہر کوئی موت کا نام سنتے ہی سہم جاتا ہے، اور جو جاندار چیز ہے اس کو موت آنی ہے، یہ برحق ہے۔ ناظرین، مرتے ہوئے انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار۔ مرنے والا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر سنو، مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کے ارمان میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ سے لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے اور بولے، حضرت، ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں، انہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مرنے والے شخص کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھیں، کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا گیا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی یاد آیا، نہ بنگلہ یاد آیا، نہ بینک بیلنس یاد آیا، نہ عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار، یہاں تک کہ نہ تو اسے اپنی ماں یاد آئی، نہ تو اسے اپنا باپ یاد آیا، نہ بہن نہ بھائی۔ کہتا، میرے بچے کہاں ہیں؟ صرف یہی کہتا۔ بچے نے جب سنا تو بچے دوڑ کر آئے اور کہا، جی ابا حضور، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی، بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے، تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ انسان جب مرتے ہوئے بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرے ان پیار سے بچوں کو کوئی پانی دے گا یا نہیں، میرے بھوکے بچوں کو کوئی کھانا بھی دے گا یا نہیں، میرے مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، دوست میں سے، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے میری طرح کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ یا اللہ، ان یتیم بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کی آنکھیں رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کرنا، میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دینا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو نور کر دے گا، میری قبر کو روشن کر دے گا۔ میرے بچوں کے منہ سے نکلے گا یاسین والقرآن الحکیم، تو مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اللہ کے عذاب سے دور کر دیں گے۔ خدارا، میرے بچوں کو قرآن مزید ضرور پڑھانا، ان کو دین کی تعلیم ضرور دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کر تمام بھائیوں کے آگے گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو قرآن مزید پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، مردہ عذاب میں مبتلا تھا، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن چکی تھی، مردہ عذاب میں مبتلا تھا، چیخو پکار کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد جب واپسی اختیار کی، جب اسی راستے سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہی شخص جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا،
اب وہی شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائے عرض کی، اے میرے پروردگار عالم، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے آپ نے اپنے بیوی کو حاملہ کر چھوڑ کر مرا تھا۔ بیوی کا بچہ پیدا ہوا، بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے مسجد میں بھیجا، مکتب میں بھیجا۔ مولانا نے اس کے بچے کو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، آج اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے حیا آتی ہے کہ بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں تو یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ پیارے عزیز دوستوں، جب اللہ تعالیٰ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر اس کے ماں باپ کو جہنم میں نہیں ڈالتا تو اگر ہمارا بچہ حافظ قرآن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو کیسے گوارا ہوگا کہ ہم کو جہنم میں ڈالے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ پیارے دوستوں، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر روشن ہو، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ توبہ کرتا کرتا یا کہتا کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، انہیں اچھا انسان بنانا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم سے اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہے، اوپر جب جاتی ہے، جب دل اور پھیپھڑے تک جاتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار دنیا میں ہی فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے جب روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان شیطانوں اور فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکالنے لگتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، قرآن پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے اگر انسان نے نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ پیارے عزیز دوستوں، آج ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، خبر اس کے کہ وہ وقت گزر جائے، کاش میری یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے نعمتیں ہیں، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، قبر کے لیے تیاری کر لو، اپنے اصلی گھر کے لیے تیاری کر لو کہ ہمیں اس میں کیسے رہنا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ اکٹھا کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے یا نہ ملے، معلوم نہیں پھر زندگی ملے یا نہ ملے۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں اللہ پاک کا نام ضرور لکھیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایسے ہی سچے واقعات کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔